میرا نام جوناتھن ہارکر ہے اور وکالت میرا پیشہ۔ میں رہتا تو لندن میں ہوں، مگر جلد ہی مجھے جائیداد کے کاغذات کی تکمیل کے لیے ملک سے باہر دور دراز کی ایک ریاست ٹرانسلوینیا جانا ہے۔ میں وہاں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ بہت دور پہاڑیوں کے درمیان واقع کم آبادی والی جگہ تھی۔ میری نئی منگنی ہوئی تھی اور چاہتا تھا کہ لندن میں ہی رہوں، مگر پھر سوچا کہ جائیداد کی فروخت کے کاغذات کا معاملہ طے کرنے سے اچھی خاصی رقم مل جائے گی جس کی ضرورت بھی تھی، تو وہاں جانے کا نہ چاہتے ہوئے بھی ارادہ کر لیا۔ برٹش میوزیم گیا تاکہ ٹرانسلوینیا نامی اس علاقے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکوں، مگر وہاں سے بھی کوئی معلومات نہ ملی۔ ٹرانسلوینیا میں مجھے نواب ڈریکولا سے ملنا تھا، ان کے بارے میں یا ان کے قلعہ کے بارے میں بھی کچھ علم نہ ہو سکا۔ میں کم عمر تھا، اس انجان علاقے کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کو خواب میں دیکھتا رہا کہ ایک کتا میری کھڑکی کے باہر بھونک رہا ہے۔ صبح 7:30 بجے ریل گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ پہلے قصبے میں جانا تھا جہاں سے آگے گھوڑا گاڑی میں سفر تھا۔ یہ قصبہ بھی تاریخی حیثیت رکھتا تھا، جہاں کا جنگ کے دوران 3 ہفتے محاصرہ کیا گیا تھا۔ محاصرہ، قحط، بیماریاں 13,000 آدمیوں کی زندگیاں لے گیا۔ ایک ہوٹل میں کمرہ لیا، بوڑھی عورت نے میرا بہت خیال رکھا، مگر جب میں وہاں سے روانہ ہونے لگا تو مجھے کہنے لگی، آج کی رات کے لیے مشہور ہے کہ 12 بجے کے بعد بری چیزوں کے پاس بہت طاقت آ جاتی ہے۔ میرے بچے، تم کم عمر ہو اور جہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو وہ کوئی اچھی جگہ نہیں۔ یا تو وہاں جانے کا ارادہ بدل دو یا پھر کم از کم آج رات سفر نہ کرو۔ اس بوڑھی عورت کے چہرے پر خوف اور ڈر نمایاں تھا۔ میں نے اس کے مشورے کا شکریہ ادا کیا، مگر یہاں تک آنے کے بعد واپسی ممکن نہ تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں کسی طرح ارادہ نہ بدلوں گا تو گلے میں پہننے کے لیے خدا کا نام دیا تاکہ میں بری چیزوں کے شر سے محفوظ رہوں۔ میں نے اپنے ارد گرد کے خوبصورت منظر پر آخری نگاہ ڈالی اور چند دوسرے مسافروں کے ساتھ گھوڑا گاڑی پر سوار اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ کچھ دیر تو خوبصورت ماحول نے ہر پریشانی اور ڈر بھلا دیا، پھر رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ سب مسافر پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کہ تیز چلاؤ، گاڑی اور تیز چلاؤ۔ چاروں گھوڑے پوری رفتار سے بھاگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی۔ آپ کی منزل آ گئی، مگر یہاں تو آپ کو لینے کوئی نہیں آیا۔ آپ اس سنسان جگہ میں نہ رکیں، ہمارے ساتھ سفر جاری رکھیں۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ پیچھے سے ایک اور گاڑی پوری رفتار سے آئی۔ آج تم جلدی یہاں آ گئے، مگر میرے گھوڑے اور میں بہت تیز ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ہمارا سفر بہت تیز رفتار ہے۔ میں نے ایک مسافر کو آہستہ آواز میں کہتے سنا، ہاں، مردے واقعی تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا جو شخص مجھے لینے آیا ہے اس کی آنکھیں سرخ اور چمکدار تھیں، دانت بہت تیز، گھوڑے بالکل کالے رنگ کے۔ میرا سامان اپنی گاڑی میں رکھا اور تیزی سے گھوڑا گاڑی دوڑائی۔ میں بہت تنہائی محسوس کر رہا تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ میرے مالک نواب ڈریکولا نے آپ کی خدمت کا حکم دیا ہے، یہ کمبل لیں، گرم چائے بھی سیٹ کے نیچے موجود ہے۔ تنہا اور پراسرار رات میں ہمارا سفر جاری رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ بار بار ایک جگہ پر ہی گھوڑا گاڑی دوڑا رہا ہے۔ میں نے کچھ نشانات ذہن میں بٹھائے اور واقعی وہ ایک مخصوص جگہ میں ہی اپنی گاڑی دوڑا رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، پوچھنے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ پھر دور سے کتے کی آواز آئی، لگتا تھا وہ خوف سے ڈر کر آواز نکال رہا ہے۔ اور پھر بھیڑیوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، وہ خوفناک آوازیں نکال رہے تھے۔ گھوڑے بھی ڈرے ہوئے لگتے تھے۔ کچھ جوان اترا، گھوڑوں کے کان میں کچھ کہا جس سے وہ مطمئن ہوئے اور دوبارہ بھاگنے لگے۔
سردی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کچھ دور ایک نیلے رنگ کا شعلہ نظر آیا۔ کوچوان نے اسے دیکھا، گھوڑا گاڑی جلدی سے روکی اور نیچے اتر کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بھیڑیوں کی آوازیں اب بہت نزدیک سے آ رہی تھیں اور میں خوفزدہ حالت میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ کوچوان واپس آیا اور بغیر کچھ کہے گاڑی بھگانے لگا۔ شاید میں سو رہا تھا، خواب دیکھ رہا تھا، کیونکہ محسوس کیا کہ کئی بار وہ شعلہ نظر آیا اور کوچوان اسی طرح اتر کر غائب ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب وہ اس طرح گیا تو بے شمار بھیڑیے گاڑی کے ارد گرد جمع ہو کر غرانے لگے۔ گھوڑے بھی سخت پریشانی کی حالت میں اچھل رہے تھے۔ مجھے بھی موت نظر آ رہی تھی اور کوچوان کو آوازیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آ گیا۔ بھیڑیوں سے ڈرے بغیر ہاتھوں کے اشارے سے بھیڑیوں کو بھگایا اور وہ ڈر کر غائب ہو گئے۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت ڈر چکا تھا۔ چاند کی روشنی بادلوں نے چھپا لی تھی، ہمارا سفر اندھیرے میں بھی جاری تھا۔ ایک بہت پرانے خستہ حال قلعے کے باہر گاڑی رکی۔ اس کی کالے رنگ کی بڑی کھڑکیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں اور خوفناک ماحول میں اضافہ کر رہی تھیں۔ میں قلعے کے دروازے پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کس خوفناک جگہ اور کیسے پراسرار لوگوں کے درمیان آ گیا ہوں۔ بہت سے پریشان کن خیال ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا کہ یہ سب کچھ خواب ہے یا حقیقت۔ کاش یہ سب کچھ خواب ہو اور میں اس بھیانک جگہ کے بجائے اپنے پیارے گھر میں اپنی پیاری منگیتر کے ساتھ ہوں۔ دروازے کے قریب کسی کے آنے کی آواز آئی۔ روشنی بھی دروازے کے قریب آ رہی تھی۔ چابی گھمائی گئی اور زوردار آواز کے ساتھ بہت بڑا دروازہ کھل گیا۔ ایک لمبے قد کا بوڑھا آدمی بالکل سیاہ کپڑوں میں ملبوس وہاں موجود تھا۔ خوش آمدید، وہ بولا اور ہاتھ ملایا، مگر ہاتھ کس قدر سرد تھا، جیسے کسی مرے ہوئے کا ہاتھ ہو، مگر بہت طاقتور۔ میں ڈریکولا ہوں، باہر سردی ہے، اندر آؤ، کھانا کھاؤ، آرام کرو۔ شاندار کھانے اور اس کے اچھے انداز سے میری پریشانی کچھ کم ہوئی۔ جب وہ مسکرایا تو میں نے محسوس کیا اس کے دانت بہت سفید، چمکدار اور تیز تھے۔ قلعے کے ارد گرد بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بولا، سنو جوناتھن ہارکر، سنو، یہ رات کے مسافر بچے کتنی سریلی موسیقی میں گا رہے ہیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر بولا، آپ شہری دیہات میں رہنے والے شکاریوں کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتے، اب آپ آرام کریں۔ میں پریشان تھا، کوئی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ صبح جاگا تو ڈریکولا کا پیغام ملا کہ وہ باہر جا رہا ہے، دیر سے آئے گا۔ میں نے اب تک حویلی میں کسی ملازم کو نہیں دیکھا تھا۔ جو آوازیں سنی تھیں وہ باہر سے بھیڑیوں کے غرانے کی تھیں۔ لائبریری میں گیا جہاں شاندار کتابیں موجود تھیں۔ ڈریکولا بھی وہاں آ گیا۔ یہ کتابیں میری ساتھی ہیں، دوست ہیں، مجھے ان سے آپ کے انگلینڈ کو جاننے کا موقع ملا۔ اب آپ کے لندن جانے کا اور وہاں کے مصروف بازاروں میں گھومنے کا بہت اشتیاق ہے، مگر مجھے آپ کی زبان پر عبور نہیں ہے۔ آپ تو بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں۔ نہیں، آپ مجھے انگریزی سکھائیں تاکہ لندن میں مجھے لوگ اجنبی نہ سمجھیں۔ ضرور، مجھے خوشی ہوگی۔ آپ قلعے میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، مگر ان کمروں کے علاوہ جہاں تالے لگے ہوئے ہیں۔ آپ لندن میں رہتے ہیں، یہ ٹرانسلوینیا ہے، دونوں میں بے حد فرق ہے۔ اس نے نیلے شولوں کے بارے میں بتایا کہ کل رات برائی کی قوتوں کو آزادی ہوتی ہے کہ جو چاہے کریں، تو یہ ان خزانوں کے اوپر نظر آتے ہیں جہاں خزانے دفن ہوتے ہیں۔ اس علاقے پر مختلف لوگ حملہ کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں انسانی خون نہ بہا ہو، تو لوگوں نے ڈر کر یہ خزانے زمین میں چھپا دیے، جہاں یہ صدیوں سے محفوظ ہیں۔
صرف ایک رات کو یعنی کل رات نیلے شعلے ان کی موجودگی کا بتاتے ہیں، مگر لوگ ڈرپوک ہیں، اس رات گھروں سے نکلتے ہی نہیں۔ میں نے اس جگہ کے بارے میں بتایا جو وہ خرید رہا تھا۔ وہ ایک بلند دیوار کے درمیان موجود تھی۔ سالوں سے سخت پتھروں سے بنی ہوئی اس جائیداد کی مرمت نہیں کی گئی تھی، جس کے دروازے مضبوط لکڑی اور لوہے کے تھے۔ بہت زیادہ درختوں کی وجہ سے وہاں اندھیرا رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا تالاب بھی وہاں ہے اور ایک چرچ بھی۔ وہ بولا، شکر ہے، بہت پرانی اور اندھیری جگہ ہے۔ نئی جگہ، نئے گھر میں تو میری جان جاتی ہے، اور چرچ کا قبرستان کا سن کر بے حد خوشی ہوئی، جہاں ہماری ہڈیاں آرام کریں گی۔ میں نے کھانا کھایا اور تقریباً تمام رات ہم باتیں کرتے رہے۔ شاید صبح ہونے والی تھی، ایک مرغے کی آواز آئی تو وہ چھلانگ مار کر کھڑا ہو گیا۔ باتوں میں وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا۔ اب میں چلتا ہوں، وہ تیزی سے چلا گیا۔ میں چند گھنٹے سویا، اٹھا، شیو کی تیاری کی۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، مگر پھر حیران ہو گیا۔ پیچھے سے ڈریکولا کے گڈ مارننگ کی آواز آئی، مگر وہ آئینے میں نظر نہ آیا۔ آئینے میں تمام کمرہ نظر آ رہا تھا، مگر ڈریکولا نظر نہ آنے پر میں کچھ حیران ہوا۔ ہاتھ ہلا اور بلیڈ لگنے سے منہ زخمی ہو گیا۔ میں پریشان تھا کہ وہ آئینے میں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ خون کی بوندیں منہ سے نیچے کو جا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ڈریکولا کی آنکھوں میں چمک آئی، چہرے پر شیطانی تاثرات، اور اس نے میرے گلے کو پکڑ لیا، مگر گلے میں پہنے ہوئے خدا کے نام پر اس کا ہاتھ لگا تو گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ خون نہیں نکلنا چاہیے، یہ چیز یہاں خطرناک ہے۔ اس نے آئینہ اٹھایا، یہ بھی خطرناک چیز ہے، یہ کہہ کر آئینہ کھڑکی سے باہر پھینک دیا، پھر بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ مجھے سخت غصہ تھا کہ اب شیو کیسے کروں گا، کسی اور چیز میں اپنا عکس دیکھ کر یہ کام کرنا ہوگا۔ مجھے حیرانی تھی کہ اب تک ڈریکولا کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ میں نے قلعے کا جائزہ لیا، شاندار جگہ پر بنایا گیا تھا، مگر پھر مجھے دوبارہ خوف محسوس ہوا۔ باہر جانے کے تمام راستوں پر تالے لگے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر تمام راستے بند تھے۔ اس وقت تک میں جان چکا تھا کہ دراصل جو کوچوان مجھے یہاں تک لایا ہے وہ خود ڈریکولا تھا۔ شکر ہے اس بوڑھی عورت نے گلے میں پہننے کے لیے خدا کا نام دیا، جس سے میں اطمینان اور طاقت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اسے نہ بتایا کہ میں خطرے کو جان چکا ہوں، اور عام طریقے سے باتیں کی۔ ڈریکولا نے بتایا کہ اس نے تقریباً تمام جنگوں اور مارکوں میں حصہ لیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس نے جواب دیا، ہمیں اپنے خاندان پر فخر ہے، ہم شیروں کی طرح لڑتے ہیں۔ صبح ہونے تک وہ جنگوں، چڑیلوں، چاندنی راتوں میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے والے بھیڑیوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ کتنی خطرناک جگہ پر موجود ہوں۔ ایک رات کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے نیچے والی منزل کی کھڑکی سے کوئی چیز باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ میں جان گیا کہ یہ ڈریکولا ہے، مگر خوف کی لہر میرے جسم میں پھیل گئی جب وہ بہت تیزی سے چھپکلی کی طرح دیوار کو پکڑ کر نیچے اترتا نظر آیا۔ کسی انسان کے بس کی یہ ہرگز بات نہ تھی کہ سیدھی دیوار سے اس طرح تیزی سے نیچے اتر سکے۔ یقیناً یہ کوئی اور مخلوق تھی۔ میرے خدا، میری مدد کر، اس سے پہلے کہ میں پاگل ہو جاؤں یا مار دیا جاؤں، مجھ پر رحم فرما اور اس بھیانک جگہ سے آزاد کروا دے۔ میں ہر گھڑی دعائیں مانگتا۔ ایک روز کمرے میں چاند کی روشنی میں 3 خوبصورت عورتیں داخل ہوئیں۔ شاہانہ لباس، مجھے کچھ دیر غور سے دیکھتی رہیں۔ چہرے بہت خوبصورت، دانت سفید مگر تیز اور چمکدار۔ تینوں نے ایک دوسرے سے سرگوشی کی اور ہنسنے لگی۔ کسی انسان کی اتنی خوبصورت ہنسی کی آواز ممکن نہ تھی۔ ایک نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے تم، پھر تمہارے بعد ہم۔ دوسری نے کہا، کم عمر ہے اور صحت مند بھی۔ ایک میرے قریب آئی،
بہت خوبصورت عورت، بہت خوبصورت مہک، مگر پھر خون کی بدبو بھی آنے لگی۔ میرا دماغ کام کر رہا تھا مگر جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ اسی وقت ڈریکولا کمرے میں داخل ہوا۔ انتہائی غصے سے بولا، میں نے جب تمہیں منع کیا تھا اس کے قریب نہ آنا تو تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ یہ میرے کام آئے گا، جاؤ تم سب فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ ایک لڑکی بولی، آج ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا جو ڈریکولا نے پکڑا ہوا تھا۔ دوسری آگے بڑھی اور بیگ کھول کر دیکھنے لگی۔ میں جان چکا تھا اس کے اندر چند دنوں کا بچہ تھا جو جلد ہی مرنے والا تھا۔ بیگ کو لے کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں دہشت زدہ وہاں لیٹا رہا۔ ایک روز ڈریکولا نے کہا کہ آپ کے رشتہ دار دوست فکر مند ہوں گے۔ خط یہاں دیر سے جاتے ہیں، لہٰذا ابھی 12، 19 اور 29 جون کی تاریخوں کے خط لکھ دو۔ میں سمجھ گیا کہ زندگی اب کم ہی ہے۔ قلعے کے باہر میں نے جپسی لوگوں کو دیکھا۔ اپنی منگیتر کے نام خط لکھا اور ان جپسی لوگوں کے حوالے کر دیا، مگر پوسٹ کرنے کے بجائے وہ ڈریکولا کے حوالے کر دیے گئے، جس کی وجہ سے اسے میرے اوپر بہت غصہ تھا۔ ڈریکولا کو میں نے دیوار کے ذریعے نیچے اترتے دیکھا تھا۔ اس کا کمرہ میرے کمرے کے بالکل نیچے تھا۔ ہمت کر کے میں دیوار کے ذریعے اس کے کمرے میں گیا، تلاشی لی کہ شاید چابی مل جائے، مگر چابی تو نہ ملی، مگر بہت سے کفن وہاں ملے۔ ان میں مٹی تھی اور ایک میں ڈریکولا لیٹا ہوا تھا، کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ در حقیقت وہ خون چوسنے والی بلا تھی جسے دن کی روشنی سے بچنا ہوتا تھا اور رات کو اپنا شکار کرنا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اس شیطان کو مار دوں، مگر ہمت نہ کر سکا۔ جلد ہی مجھے محسوس ہوا کہ کفن وہاں سے لے جائے جا رہے ہیں۔ مزدور انہیں وہاں سے لے گئے، یقیناً وہ انگلینڈ بھیجے جا رہے تھے۔ میں زندگی سے عاجز آ چکا تھا۔ سوچا جب ڈریکولا دیوار سے اتر سکتا ہے تو میں اسی طرح بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کر سکتا؟ بچ گیا تو قسمت، مر گیا تو کوئی بات نہیں۔ روز روز مرنے سے بہتر ہے ایک مرتبہ ہی مر جاؤں۔ دوسرے ڈریکولا نے علاقے میں مشہور کر دیا تھا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو ان کے بچوں کو اٹھاتا ہے۔ ایک روز ایک عورت قلعے کے باہر آئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ اس کے بچے کو واپس کر دیا جائے۔ ڈریکولا نے آواز نکالی، بھیڑیے آئے اور عورت کو چیر پھاڑ کر کھا گئے۔ میں بے ہوش ہونے والا تھا۔ کیسا دہشت انگیز منظر تھا، مگر میں سوچ رہا تھا بچے کے بغیر جینے سے اس عورت کے لیے موت ہی بہتر تھی۔ میں نے باہر سے ڈریکولا کی آواز سنی جو ان خوبصورت لڑکیوں، جو کہ دراصل خون چوسنے والی مخلوق تھیں، سے کہہ رہا تھا کہ کل سے تم جو چاہو اس شخص کے ساتھ کر سکتی ہو، میں جا رہا ہوں۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ جس طرح ڈریکولا دیوار سے نیچے اترتا ہے اسی طرح اتر کر بھاگنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت اپنی منگیتر مینا بہت یاد آئی۔ ادھر انگلینڈ میں مینا اپنی سہیلی لوسی کے ساتھ موجود تھی۔ سمندر کے کنارے ان کی رہائش تھی۔ مینا کی جوناتھن ہارکر سے منگنی ہوئی تھی، جبکہ لوسی نے 3 چاہنے والوں میں سے آرتھر کا انتخاب کر لیا تھا۔ دونوں سہیلیاں بہت خوش تھیں، مگر مینا جوناتھن کے لیے فکر مند تھی۔ انہیں ایک بحری جہاز کے متعلق بتایا گیا جس میں موجود لکڑی کے تابوتوں کے اندر مٹی تھی۔ تمام لوگ غائب تھے اور کپتان جہاز کو گھمانے والے پہیے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ وہ بھی کچھ دن پہلے مر چکا تھا، مگر جہاز نہ جانے کیسے منزل تک پہنچ گیا۔ شدید طوفان کے بعد یہ جہاز وہاں تک پہنچا۔ جہاز کے کاغذات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس میں موجود لوگ محسوس کر گئے تھے کہ ان کے درمیان کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، کوئی آسیب وغیرہ۔ جہاز کے ملازم غائب ہونے لگے تھے۔
جہاز میں ایک آدمی بھی دیکھا گیا، لمبا، پتلا اور پراسرار، نہ جانے کہاں سے آتا ہے اور کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ جہاز کے کپتان نے جہاز کی مکمل تلاشی بھی لی مگر وہ نہ ملا۔ شاید اسی کی منحوسیت کی وجہ سے مسلسل طوفان کا سامنا ہے۔ دوسرا ملازم بھی غائب ہو چکا ہے۔ لوگ سخت خوفزدہ ہیں۔ انہیں رات کو وہ شخص نظر آتا ہے۔ جہاز کے ملازم خوف سے سمندر میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، مگر میں خدا کے نام کے ساتھ جہاز کے پہیے کے ساتھ موجود رہوں گا۔ یہی کپتان کا کام ہے، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ہاں، لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جہاز جب کنارے پر آیا تو اس میں سے ایک بہت بڑا کتا نکل کر بھاگا، مگر وہ کہاں گیا کچھ علم نہیں۔ مینا اپنی سہیلی لوسی کے پاس موجود تھی۔ جب سے تابوتوں بھرے جہاز اور اس میں سے بھاگتے ہوئے کالے رنگ کے کتے کا سنا تھا، وہ اپنی سہیلی میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ پراسرار واقعات بھی پیش آ رہے تھے۔ ایک روز رات کو جب بستر پر موجود نہ تھی تو مینا نے اسے تلاش کیا۔ گھر سے کچھ دور وہ نظر آئی، مگر اس کے اوپر کوئی سیاہ رنگ کی چیز جھکی ہوئی تھی۔ مینا اس کی طرف بھاگی۔ سیاہ چیز غائب ہو گئی، مگر لوسی کے گلے میں دانتوں کے 2 نشان صاف نظر آ رہے تھے، جن سے خون بھی نکل رہا تھا۔ مینا پریشان تھی کیونکہ لوسی اس واقعے کے بعد بیمار لگنے لگی تھی۔ مینا محسوس کر چکی تھی کہ چمگادڑ نما پرندہ بھی اس کے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ ایک طرف اپنے منگیتر جوناتھن ہارکر کی طرف سے فکر اور دوسری طرف سہیلی لوسی کی گرتی ہوئی صحت۔ جوناتھن ہارکر بہت مشکلوں سے ڈریکولا کے قلعے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور بڈاپیسٹ نامی شہر میں پہنچا۔ حالت انتہائی خراب تھی۔ خوف اور جسمانی مشقت کی وجہ سے کبھی ہوش میں آتا، کبھی بے ہوش ہو جاتا۔ ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا، جہاں سے اس نے اپنی منگیتر کو خط لکھا جو اپنی سہیلی لوسی کے پاس تھی۔ لوسی کو اس کے منگیتر آرتھر کے حوالے کیا اور خود بڈاپیسٹ چلی گئی۔ جوناتھن کی حالت واقعی بہت خراب تھی، مگر مینا نے دیکھ بھال کی تو وہ صحت مند ہو گیا۔ وہ ڈائری مینا کے حوالے کی جس میں خوفناک حالات درج تھے۔ دونوں نے شادی کر لی، اب وہ بے حد خوش تھے۔ لوسی کی صحت زیادہ خراب ہونے پر فین ہیلسنگ نامی ڈاکٹر کو بلایا گیا، انتہائی قابل ڈاکٹر۔ اس نے لوسی کا جائزہ لیا اور جلد ہی اس کے گلے میں موجود دانتوں کے نشان دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ بہت سی کتابیں خون پینے والی چڑیلوں کے بارے میں منگوائیں۔ لوسی کے کمرے میں ہر جگہ لہسن رکھا گیا۔ ایک مرتبہ اسے خون دیا گیا، مگر ڈریکولا کسی نہ کسی طرح کبھی چمگادڑ بن کر کبھی کسی اور صورت میں وہاں پہنچ جاتا اور خون دوبارہ دینا پڑتا۔ اور پھر ایک رات کو کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور ایک خوفناک بھیڑیے نے اندر آنے کی کوشش کی۔ لوسی کی ماں خوف سے اسی وقت مر گئی اور لوسی بے ہوش ہو گئی۔ یہ بھیڑیا چند دن پہلے ہی چڑیا گھر سے غائب ہوا تھا۔ ڈریکولا ہی اسے وہاں سے بھگا کر لے گیا تھا اور اب وہ ڈریکولا کا ساتھی تھا۔ فین ہیلسنگ نے لوسی کو بچانے کی بے حد کوشش کی، مگر وہ مر گئی۔ آرتھر رو رہا تھا، مگر فین ہیلسنگ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ دوسرے دن اس نے آرتھر کو کہا، کیا تمہیں علم ہے کہ کل رات کچھ بچے گم ہوئے اور آج مل گئے، مگر ان کے گلے میں دانتوں کے زخم ہیں اور وہ سب کسی خوبصورت عورت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آرتھر، معاملہ بہت سنجیدہ ہے، برا نہیں ماننا اور میرا ساتھ دینا۔ میں نے پوری تحقیق کی ہے۔ لوسی کی سہیلی مینا سے بھی رابطہ کیا، اس کے شوہر جوناتھن کے تمام حالات سے واقف ہوں، اس کی ڈائری بھی پڑھی۔ دراصل یہ سب ڈریکولا کا کام ہے۔ وہ جس کا خون پیتا ہے وہ ہمارے لیے تو مر جاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ ڈریکولا کا ساتھی بن جاتا ہے۔ رات کو دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کا خون پی کر انہیں اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔
تو غور سے سنو، لوسی مر چکی ہے، مگر رات کو قبر سے نکل کر اس نے بچوں کا خون پیا ہے۔ اب ہمیں ڈریکولا، لوسی اور اس کی دوسری ساتھی عورتوں کو ختم کرنا ہے۔ مینا اور جوناتھن بھی یہاں آ رہے ہیں، ہم سب مل کر ڈریکولا کا مقابلہ کریں گے۔ رات ہو رہی ہے، آؤ قبرستان چلو تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ لوسی اب ڈریکولا کی ساتھی ہے۔ وہاں گئے، قبر خالی تھی۔ کچھ دیر بعد لوسی وہاں آئی، خوبصورت چہرہ، سرخ آنکھیں، لمبے دانت جن سے خون نکل رہا تھا، ہاتھ میں ایک بچہ جو قبر کے باہر رکھا، اور قبر میں اتر کر سو گئی۔ آرتھر، تم نے ہمت کرنی ہے، یہ کلہاڑی ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے لوسی کو ختم کر دو تاکہ اسے ڈریکولا کی دی ہوئی تکلیف سے نجات مل جائے۔ آرتھر گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمت کر کے قبر کے اندر لیٹی ہوئی نہایت خوبصورت لوسی کے دل میں ہتھوڑے کی مدد سے سلاخ گھونپ دی۔ بھیانک چیخ لوسی کے منہ سے نکلی، ہر طرف خون بکھر گیا۔ مرنے سے پہلے لوسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ مینا گھر میں رہی اور باقی تمام لوگ ڈریکولا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے جو اس نے انگلینڈ میں خریدا تھا۔ اندھیرے گھر میں بہت سے تابوت موجود تھے۔ فین ہیلسنگ کے کہنے پر ہر تابوت میں تعویذ رکھا گیا تاکہ ان میں موجود ڈریکولا کے ساتھی مر جائیں۔ رات ہونے والی تھی، ڈریکولا جاگ گیا اور غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ فین ہیلسنگ چیخا، جلدی چلو، وہ ضرور مینا کے پاس گیا ہوگا۔ جب سب گھر پہنچے تو ڈریکولا پہلے ہی مینا کا خون چوس چکا تھا اور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ جاگی تو کہنے لگی، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں ڈریکولا کی ساتھی ہوں، اس کے خیالات مجھ تک پہنچ رہے ہیں، وہ بحری جہاز میں ہے۔ فین ہیلسنگ جلدی سے کھڑا ہوا، ہاں یقیناً وہ واپس اپنے قلعے میں جا رہا ہوگا، یہاں اس کے بہت سے دشمن بن چکے ہیں، ٹرانسلوینیا میں وہ محفوظ ہوگا۔ آرتھر کو اپنی منگیتر لوسی کے مرنے کا دکھ تھا اور جوناتھن کو ڈر تھا کہ اگر ڈریکولا کو نہ مارا گیا تو اس کی بیوی مینا مر جائے گی۔ سب ڈریکولا کی تلاش میں فین ہیلسنگ کے ساتھ روانہ ہوئے، کبھی ریل میں کبھی پانی کے راستے سفر کرتے رہے، مگر ڈریکولا زیادہ عقل مند تھا اور ہمیشہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ تلاش کا سفر جاری رہا۔ مینا کی حالت خراب ہو رہی تھی، وہ مرنے والی تھی جس کے بعد وہ ڈریکولا کی ساتھی بن جاتی۔ تینوں خوبصورت لڑکیاں اب اس کے پاس آ رہی تھیں اور کہتی تھیں، مینا ہماری بہن، ہماری سہیلی، ہمارے ساتھ چلو۔ مگر فین ہیلسنگ پہلے ہی اس کے ارد گرد زمین پر ایک دائرہ بنا چکا تھا جس کی وجہ سے وہ مینا تک نہ پہنچ سکیں۔ فین ہیلسنگ نے انہیں تلاش کیا اور قبر کے اندر موجود ان حسین لڑکیوں کے دل میں سلاخیں گھسا کر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اصل خطرہ بھی باقی تھا، ڈریکولا۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ یہ معلوم تھا کہ دن کی روشنی میں ڈریکولا تابوت میں ہوتا ہے اور اس سے اب گھوڑا گاڑی میں محفوظ جگہ پر لے جایا جائے گا۔ تلاش شروع ہوئی۔ شام کے وقت تابوت والی گاڑی نظر آ گئی۔ مینا کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ گاڑی کو فین ہیلسنگ، جوناتھن ہارکر، آرتھر اور اس کے ساتھیوں نے گھیر لیا۔ تابوت کو نیچے گرا دیا گیا۔ تابوت کا منہ کھلا جس میں ڈریکولا موجود تھا، مگر اس کے جپسی ساتھی اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مینا پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اگر ڈریکولا نہ مارا جا سکا تو اسے ختم کر دیا جائے۔ فیصلے کی گھڑی آ چکی تھی۔ ڈریکولا مٹی کے درمیان تابوت میں موجود تھا، چہرے پر بے حد کمزوری مگر سرخ آنکھیں کھلی ہوئی غصے سے دیکھتی ہوئی۔ رات ہونے والی تھی، یہ اسے بھی علم تھا، اس لیے آہستہ آہستہ چہرے پر فتح کی جھلک آ رہی تھی۔ اسی وقت آرتھر نے اپنے خنجر سے اس کی گردن جسم سے علیحدہ کر دی۔ دوسرا خنجر اس کے دل میں اتار دیا گیا۔
سب حیران تھے کیونکہ جیسے ہی خنجر اس کے جسم میں گیا وہ راکھ بن گیا اور پھر راکھ بھی غائب ہو گئی، مگر مرنے سے پہلے اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون دیکھا گیا، جیسے وہ خود بھی چاہتا ہو کہ اسے مار دیا جائے۔